رانا صاحب یہ توہین عدالت کا ارتکاب تو نہیں کرتی حکومت نے؟ 48 گھنٹے تو گزر چکے ہیں ایز آف ناؤ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو چکی ہوئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل نہیں ہوئی اور یہ تو پہلے بھی ایک خدشہ تھا کہ حکومت ایسا کرے گی. حکومت جو ہے صاف چھپ بھی نہیں رہی اور سامنے بھی نہیں آ یعنی رہی. حکومت نہیں چاہ رہی کہ اسکوئرلی بلیم حکومت پہ آئے. حکومت ابھی دیکھتے ہیں کہ حکومت آج رات 12 بجے تک کیا اس پہ عمل ٹھیک ہے. کرتی ہے. بلاول صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیے، وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ہر قیدی کا حق ہوتا ہے. سب نے ہی کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل ہوگا. ایک دوسری صورتحال بھی تو ہو سکتی ہے رانا صاحب کہ حکومت ہے وہ خطرہ محسوس کر رہی ہے. اس کی نوبت آنی ہی نہیں چاہیے تھی. یہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے حکومت سر. کو خود کرنا چاہیے تھا اور ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیتے. آل از ناٹ گڈ بٹوین پی 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 اینڈ پی ایم ایل این. ایک صفحے پہ ہیں یا نہیں لیکن دال میں کچھ کالا ہے. اینڈ دس از ویری سگنیفیکینٹ. آئی ٹیل یو بہت ہی مطلب میننگ فل بہت میننگ فل بات ہے. اگر عمران خان کو ہم ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے باقی تو عام قیدی آدمی کا کیا ہوگا؟ یار یہ آپ کے سوچنے کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. 5 بجٹ تو آ گئے اور آپ کو کتنا سپورٹ کرے اسٹیبلشمنٹ. جو نظام کولیپس ہوا ہے یہ ایک ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب. ناظرین، 18 اگست کو سپریم کورٹ کے ایک فل بینچ نے فیصلہ دیا کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے. حکومت نے ابھی تک اس فیصلے پر عمل نہیں کیا. 2 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ 2 دن میں یہ منتقلی جو ہے وہ ہو جانی چاہیے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. انسٹیڈ حکومت نے ایک نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، جسے آج رجسٹرار آفس نے اعتراضات کے ساتھ واپس کر دیا. اب یہ کہانی کیسے آگے بڑھے گی اس حوالے سے تفصیل جانیں گے. رانا صاحب یہ توہین عدالت کا ارتکاب تو نہیں کرتی حکومت نے کہیں؟ دیکھیں 48 گھنٹے تو گزر چکے. یعنی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ 2 دن کے اندر اندر عمران خان کو ہسپتال میں منتقل کیا جائے، وہ نہیں ہوا. تو جیسے آپ نے کہا کہ توہین عدالت آف کورس ایز آف ناؤ تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو چکی ہوئی ہے. اور جیسے پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ وہ ایک پیٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل نہیں ہوئی. اور یہ تو پہلے بھی ایک خدشہ تھا کہ حکومت ایسا کرے گی. اور جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ مجھ سے پرائیویٹلی ایک بات کر رہے تھے کہ یہ جو ریویو پٹیشن ہے یہ تو بیسیکلی فیڈریشن کی طرف سے ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو چیف کمشنر صاحب کی طرف سے، چیف کمشنر اسلام آباد، جی چیف کمشنر پاکستان کے ہوتے تو شاید پھر کوئی بات بنتی. آپ بتائیے ذرا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ حکومت نے فیڈریشن آف پاکستان کی طرف سے کیوں نہیں یہ ریویو پٹیشن فائل کی؟ میرا یہ خیال ہے کہ سر کہ شاید حکومت جو ہے وہ صاف چھپ بھی نہیں رہی اور سامنے بھی نہیں آ یعنی رہی. حکومت نہیں چاہ رہی کہ اسکوئرلی بلیم حکومت پہ آئے حکومت پر آئے. کہ جی حکومت جو ہے وہ ریویو میں چلی گئی. یعنی چیف کمشنر اسلام آباد، آف کورس اسلام آباد کا چیف کمشنر جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن پروسیجرلی جس طرح نارملی ہوتا ہے کہ وہ فیڈریشن آف پاکستان کی طرف سے جو ہوتی ہے ریویو پٹیشن فائل کی جاتی ہے یا کوئی بھی پٹیشن بالکل اسٹیٹ کے تھرو ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو دوسرا آپ نے کہا کہ جی کنٹیمپٹ آف کورٹ، تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 2 دن کا ٹائم تھا، 48 گھنٹے گزر چکے ہوئے ہیں، یعنی 2 دن کا وقت گزر گیا ہوا. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ حکومت آج رات 12 بجے تک کیا اس پہ عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری. تو وائبس کیا آ رہی ہیں ویسے جی؟ اس لیے کہ میں بہت سی ایسی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں وزراء کی جانب سے جو کہ جس میں دونوں طرف کی بات کی گئی ہے. طارق فضل چودھری نے شروع میں کہا کہ جی ہم ویلکم کرتے ہیں اس فیصلے کو، ٹھیک ہے. پھر بلاول صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیے، وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ہر قیدی کا حق ہوتا ہے. انہوں نے فلی سپورٹ کیا ہے اس کو. دیکھیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی یعنی حکومت کی جو لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی ان گورنمنٹ، تو ان کی طرف سے صرف طارق فضل چودھری صاحب نے یہ بات نہیں کی. ان کے جتنے بھی منسٹرز یا ایم این ایز جنہوں نے اس ایشو پہ بات کی، 8-10 لوگوں نے بات کی ہے، سب نے ہی کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل ہوگا. نہیں کریں گے، ٹھیک ہونا چاہیے تو اور بات ہے، عمل کریں گے. ہونا چاہیے تو وہ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں. حکومت اگر یہ کہے کہ ہونا چاہیے تو اس کا مطلب کرنا تو انہوں نے. ہاں، پھر وہ بلاول بھٹو والی بات ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، وہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا حکومت کے جو اراکین ہیں، منسٹرز اینڈ ایم این ایز اینڈ سینیٹرز، وہ تو کہہ چکے کہ ہونا چاہیے. اب حکومت کیوں نہیں کر رہی، یہ اب سوچنے کی بات ہے کہ مسئلہ کیا ہے. کیا حکومت پی ٹی آئی کو گھٹنوں تک لانا چاہ رہی ہے کہ جناب وہ بالکل آئیں اور وہ فریاد کریں، گریں ہمارے سامنے، گڑ گڑائیں، روئیں کہ جناب یہ کریں؟ تو وہ کیوں کریں گے؟ ان کا معاملہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے.
ایک دوسری صورتحال بھی تو ہو سکتی ہے رانا صاحب کہ وہ جو حکومت ہے وہ خطرہ محسوس کر رہی ہے کچھ. دیکھیں وہ پھر میں چاہ رہا تھا کہ ہم بعد میں بات کریں، اس کو تھوڑا سا پہلے ہی ڈسکس کر لیتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب میڈیا کے نمائندوں سے بات کی آفٹر ہز میٹنگ ود اپوزیشن لیڈرز ایم این ایز اینڈ سینیٹرز اینڈ ادرس، تو اس سے تو ایک بات واضح ہو گئی کہ آل از ناٹ گڈ بٹوین پی 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 اینڈ پی ایم ایل این، نمبر ون. سیکنڈلی بلاول کا یہ کہنا کہ یہ ہر قیدی کا بنیادی حق ہے کہ اس کو علاج معالجے کی سہولت دی جائے. اچھا اب حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کے کچھ وکلا جو کتنے بڑے وکیل نہیں ہیں، ایسے موقعوں پہ چھوٹے وکیلوں کو ہی ہائر کیا جاتا ہے کیونکہ بڑا وکیل کوئی ایسے معاملے میں آتا بھی نہیں ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جیل مینول جو 1978 کا کوٹ کیا جا رہا ہے اس کے مطابق. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے چونکہ بڑا عرصہ سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کی کہ جیل مینول جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان امپورٹنٹ ہے یا ایکٹ آف پارلیمنٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کس کی پریسیڈنس ہوتی ہے؟ سر یہ رولز کی، جیل رولز کی بات ہو رہی ہے. مینول کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو رولز تو ایسی چیز ہے کہ جس کو کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ خود بھی ایک لوسٹ لیول کا آفیسر جو ہے اس کو اختیار ہوتا ہے اور وہ اس کو بائی پاس کر سکتا ہے. تو یہاں چیف کمشنر صاحب جو ہیں اسلام آباد کے، وہ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رولز کے خلاف فیصلہ دیا. آپ نے خلاف فیصلہ دیا. اب مطلب ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ صاحب چھپتے بھی نہیں ہیں، سامنے آتے بھی نہیں ہیں، تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں جیسے سب نے کہا، ایون بلاول نے کہا، مولانا فضل الرحمان اور دیگر لوگوں نے کہا کہ یہ کام جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہے اس کی نوبت آنی ہی نہیں چاہیے تھی. یہ حکومت کو کرنا چاہیے سر، خود کرنا چاہیے تھا اور ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیتے. لیکن چونکہ جو مشورے دینے والے ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ حکومتوں کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوا، چاہے کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو کامران صاحب، جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں نا وہی لے ڈوبتے ہیں. بالکل یہی بات ہے. اور ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ بھائی اتنے عرصے سے یہ پٹیشنز یا ریکویسٹ یا اپلیکیشن جو بھی آپ کہہ لیں ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی تھی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. اور اچانک یہ سنوائی کیوں ہوئی؟ اس پہ پھر بڑا ایک سوال اٹھ جاتا ہے کہ یہ اچانک کیا ہوا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے. تو لوگ تو پھر کانسپیریسی تھیریز تو پھر آ جاتی ہیں کہ یار لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ان دی بیک ڈراپ آف دس سچویشن ہو رہا ہے. تو سر اسی کو تو شاید فیل کر رہی ہے نا حکومت، نہیں تو 2 دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہا جی کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ سامنے لائیں اور لے کے بھی آیا کہ جی کابینہ کے کتنے اجلاس ہوئے. ایسے موقع پہ یہ بتانا بھی تو ایک لگ رہا ہے کہ شاید ہیٹ از بینگ فیلٹ. بالکل یہی بات ہے. وہ جو محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ نظام تو کولیپس ہوا ہے، نظام تو کولیپس کوئی نئی بات نہیں ہے. اور دوسرا کل بلاول صاحب نے جو کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ میرے بھائی ہیں محسن نقوی صاحب، خیر وہ نا تجربہ کار ہیں، ان کا سیاست میں اتنا تجربہ نہیں ہے، تو جب تجربہ ہو جائے گا تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ نظام کولیپس ہوا یا نہیں. سو دیر آر سو مینی تھنگس. لیکن بلاول نے جو ایک بات کی ہے نا کامران صاحب، وہ یہ ہے کہ ان سے کہا گیا جی کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کہیں دراڑ تو نہیں آ گئی، یعنی ایک صفحہ ہے وہ کہیں پھٹ تو نہیں گیا. سیم پیج والی جو سچویشن تھی، وہ تو ہمیشہ لوگ بات کرتے رہتے ہیں کہ جی ایک صفحے پہ ہیں یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایک صفحے پہ ہیں یا نہیں، لیکن دال میں کچھ کالا ہے. اینڈ دس از ویری سگنیفیکنٹ. آئی ٹیل یو بہت ہی مطلب میننگ فل بات ہے. اور کئی لوگوں نے تو پھر کہا کہ بھی دال میں کچھ تو کالا والی بات نہیں ہے، یہ تو ساری دال ہی کالی ہے. اس کی ریئلائزیشن اب اگر ہو جائے، اب ہو رہی ہے. تو یہ جو کیس ہے عمران خان صاحب والا، یہ بھی ایک بڑا آئی تھنک فیوچر اس کے اندر چھپا ہوا ہے پولیٹیکلی. کیا یہ دونوں پارٹیز جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، یہ پھر بیٹھ جائیں گے ساتھ جوڑ کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے؟ یعنی ایک دوسرے سے مراد پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو سپورٹ کرے گی نہیں، جس کا ایک خدشہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو بلاول صاحب نے کہا کہ ہم سوچیں گے کہ کس ایشو پہ ہم نے لیجسلیشن میں ساتھ دینا ہے، کس پہ نہیں دینا. بات ہو رہی ہے 28ویں آئینی ترمیم کی. تو 28ویں آئینی ترمیم تو میرا خیال ہے کہ ہونی چاہیے اگر وہ 2-3 باتیں جس کا پاکستانی ریاست اور پاکستانی قوم سے تعلق ہے وہ کیا ہے؟ نیشنل فائنانس کمیشن، لوکل گورنمنٹ سسٹم، اور جو صوبوں کی تقسیم کی بات ہے. دیکھیں کامران صاحب اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کئی لوگ تو اس حد تک بھی جاتے ہیں کہ جو نظام کولیپس ہوا ہے یہ ایک ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے. کیا گارنٹی ہے کہ جب آپ نئے صوبے بھی بنائیں گے اور زیادہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی ہو جائیں گے اور وہاں پہ کتنے چیف منسٹرز ہوں گے، کتنے چیف منسٹر سیکریٹریٹس ہوں گے، تو کیا وہ پتہ چلے کہ وہ پہلے ہی صورتحال سے بھی گئے؟ صورتحال ہے کہ کیا وہ کیپیسٹی ہے؟
اگر موجودہ نظام کے اندر بیوروکریسی میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے صحیح اور پولیٹیشینز میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے تو کیا زیادہ صوبے بنانے سے یہ کیپیسٹی امپروو ہو جائے گی؟ سر لوگ تو بالکل یہی ہوں گے نا جی. بالکل بالکل یہی اور ہم کہہ رہے ہیں دوسرا جی. ہماری بیوروکریسی کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ کرپشن اس میں وہ ہوئی ہوئی ہے، صلاحیت کا چیز بیوروکریسی میں نہیں سر، یہ تو یعنی آپ کے پولیٹیشینز میں کرپشن نہیں ہے، ہاں ہر سطح پہ بات صحیح. یعنی ہر لیول آف سوسائٹی، جس کو میں کہتا ہوں کہ سوسائٹل ڈی جنریشن ہے ہر بالکل. لیول پہ. اور دوسری بات دیکھیں کہ ابھی کہتے ہیں جی 2-4 خاندان جو پاکستان پہ رول کر رہے ہیں، جی تو اگر پاکستان میں 20 صوبے بن گئے تو پھر 20 خاندان ہو جائیں گے. اب جو مختلف علاقوں میں لوگ ہیں، جو فیملی بیک گراؤنڈ بھی جن کی اسٹرانگ ہے، وہی ٹھیک ہے، اوپر آئیں گے. وہی اوپر آئیں گے، عام آدمی تو نہیں آئے گا. تو اسی لیے میں بار بار اپنے اس پوڈ کاسٹ میں پہلے بھی کہتا رہا اور اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھلے زیادہ صوبے بنائیں، لیکن جب تک آپ بیسک ڈیموکریسی اسٹیبلش نہیں کریں گے ایٹ گراس روٹس لیول، آپ پاکستان کے 100 صوبے بھی بنا دیں گے نا جی، تو یہ نظام ٹھیک نہیں ہونے والا. بالکل دیٹ میک سینس کہ بھئی یہ خالی نظام تبدیل کر دیا اور نظام کو چلانے والے اگر وہی Exactly، بدنیت وہی لوگ لوگ ہیں ہیں اور تو وہی آپ کیا امید بیوروکریسی کا رکھیں گے نظام اس سے؟ ہے اور وہی سیاسی خاندان ہے، ہم، تو آپ کیسے ٹھیک کریں گے چیزوں کو؟ بالکل. اچھا رانا صاحب، آج الیکشن کمیشن میں اجلاس تھا خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اور پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے، اور وہاں پہ پنجاب کے منسٹر آئے ہوئے تھے بلدیاتی وزیر بلدیات. انہوں نے کہا ہے کہ جی پنجاب بالکل تیار ہے، حلقہ بندیاں مکمل ہیں، الیکشن کمیشن جب کہے گا ہم الیکشن کرا دیں گے. تو پھر میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کو دیر نہیں کرنی چاہیے. ہم، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جی ہم جی. تو تیار ہیں، تو الیکشن کمیشن کیوں لیٹ کر رہا ہے؟ تو میں اس کو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ نئے صوبوں کی بنانے کی، تو یہ بھی تو اسی سے ریلیٹ کر رہا ہے نا. ہو سکتا ہے آپ پنجاب یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی آپ الیکشن کروا دیں لیکن نئے صوبے نہ بنائیں، بلدیاتی الیکشن کرا دیکھیں دیں. یہ تو پاکستان جی. پیپلز پارٹی بھی آلریڈی کہہ چکی ہوئی ہے ہم، اور بڑا برملا کہا ہم، اور کیٹیگوریکلی انکار کیا انہوں نے کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو پی ایم ایل این جو ہے وہ کہہ تو نہیں رہے اتنا اوپنلی، ٹھیک ہے، کہ جی ہم ہونے نہیں دیں گے، لیکن ہونے یہ بھی نہیں دیں گے. تو رانا صاحب یہ جو جتنی شد و مد کے ساتھ ہماری کیمپین چل رہی ہے نئے صوبے بنانے کی، تو یہ ضائع جائے گی. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک ایجنڈا سامنے لے کے آتے ہیں کہ یہ ہم نے کرنا ہے، ہم، ہم، تو اس میں سے اگر 8 پوائنٹس مانے بھی جائیں اور وہ بنیادی ہوں یہ بھی اور ٹھیک ہے. 1-2 پہ کمپرومائز بھی ہو جاتا ہے، ہم، تو ہوگا ایسے ہی آئی تھنک. اور مے بھی کہ اگر ڈیمانڈ 10 صوبوں کی ہے تو ہو سکتا ہے 4 بن جائیں. ہاں اور وہ توپ دکھا کے تو آپ رائفل کا لائسنس لے لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. بالکل ٹھیک، یہی بات ہے یہی بات ہے. اچھا رانا صاحب، اس میں نا یہ جو اب مطلب ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، پھر میں پوچھوں گا کہ یہ وائبس کیا آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہوگا، مطلب آج یا کل؟ دیکھیں جس طرح حکومت کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ وہ جو اعتراضات ہیں ان کو دور کر کے دوبارہ سے ریویو اپلیکیشن جو ہے سپریم ہوں کورٹ میں لے کے جائیں گے، ہوں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ حکومت کا اس پہ کیا رسپانس آتا ہے. یعنی پریکٹیکلی کیا واقعی وہ اعتراضات کو دور کر کے اپلیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کے جاتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ریویو اپلیکیشن جو ہے پی ٹی آئی کی؟ ایگزیکٹلی نہیں، پی ٹی آئی کی نہیں، اچھا، حکومت کی طرف سے. ہوں تو دیکھنا ہے کہ ماضی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ ریویو جو ہوتا ہے اس کی کس حد تک اس کی سنوائی ہوتی ہے، جی جی ایکسیپٹنس بالکل، ہوتی بڑا ہے. لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے سر. جی اس لیے کیونکہ کچھ وکلا سے میری بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا اسکوپ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، بالکل یہی ٹھیک ہے. بات ہے. اور اب وہ اگر چلے جاتے ہیں دوبارہ اپلیکیشن لے کے اعتراضات کو ریموو کر کے، تو پھر سپریم کورٹ ایک بینچ بنا دے گی، another 3 ممبر بینچ، جس میں ایک تو اسی بینچ کا شاید ممبر ہوگا جی وہ اور 2 اور ہوں گے، وہ جو پروسیجر کمیٹی ریویو ہے. تو خیر وہی بینچ سنتا ہے، اچھا ریویو تو وہی سیم بینچ کے پاس جاتا ہے، لیکن اٹ ڈپینڈس کہ جی اگر کوئی دیگر درخواستیں بھی آ جاتی ہیں، کنٹیمپٹ تو والی بھی پھر آ جاتی ہیں، تو ہاں، پھر اس کو انلارج بھی ہو تو سکتا ہے اس میں وہ. صرف یہی پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ آل ڈپینڈز آن دا گورنمنٹس رسپانس. ٹھیک ہو گیا. تو گورنمنٹ کا رسپانس کی اگر ہم بات کریں رانا صاحب، تو وہ یہاں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیل قواعد کے خلاف ہے. وزیر قانون نے بھی یہ کہا کہ جی سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. تو اگر ہم اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں رانا صاحب، تو نواز شریف صاحب کا کیس ہے، زرداری صاحب کا کیس ہے، اتنے پولیٹیشنز ہیں جو جیل میں جاتے رہے ہیں. وہ سب کے ساتھ پھر مطلب ہے کہ اس وقت وہ قانون یاد آ رہا ہے، جیل مینول آج اور یاد آ عام رہا ہے. آدمی یاد آ رہا ہے عام کہ آدمی جی کی ایک آج بات عام آ رہی ہے. آدمی بھی جیل میں ہے، ایگزیکٹلی اس کا یہی کیا بات. ہوگا. تو میں
before I comment on what you have said, ہاں، اس سے پہلے میں اسی سے جڑی ہوئی ایک بات کرتا ہوں. یہ جو محسن نقوی صاحب نے کہا نا کہ پاکستان کا جو نظام ہے، سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ آپ کی اشرافیہ جو ہے وہ کنٹرولڈ نہیں ہے. ان کو کھلی اجازت ہے کہ وہ پاکستان سے باہر سرمایہ بھی لے کے جائیں، پاکستان سے باہر کاروبار بھی کریں، ان کی اولادیں بھی باہر تعلیم حاصل کریں اور کاروبار کریں، اور ان کا علاج بھی باہر ہو. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا نظام تعلیم اور نظام صحت تباہ ہے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے بالکل کہ پاکستان کے ہسپتالوں کی حالت کیا ہے، تعلیمی نظام کی حالت کیا ہے، کیونکہ یہ تو پریویلیجڈ لوگ ہیں. نہ ایجوکیشن کے لیے وہ سرکاری اسکولوں میں ایگزیکٹلی. جاتے ہیں، نہ تو کیا علاج کے لیے سرکاری یہ اسپتال. قانون نہیں بن سکتا پاکستان میں، یا نہیں بننا چاہیے کہ پاکستان میں جو شخص بھی، چاہے وہ سول سرونٹ ہے بیوروکریسی میں، چاہے وہ پالیٹکس میں ہے، اس پہ یہ پابندی ہونی چاہیے کہ اس کا علاج پاکستان میں ہی ہوگا ایز لانگ ایز ہی از ان دا گورنمنٹ، اور اس کی فیملی جو ہے وہ بھی پاکستان میں علاج کرائے گی، اور اس کے بچے بھی پاکستان میں پڑھیں گے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کیس کوئی آتا ہے کسی سیاستدان کا یا کوئی ہائی پروفائل پرسنالٹی، پھر ان کو خیال آ جاتا ہے، پالیٹکس ہے نا، کہ جی اگر عمران خان کو ہم ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے باقی تو کہہ عام دیے آدمی کا کیا ہوگا. یار یہ آپ کے سوچنے کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. آپ نے کیا کہ نہیں 80 سالوں میں. نہیں، تو آپ نے جو ہسٹری ڈیولپ کی ہے ابھی ایگزیکٹلی. تک، پھر وہ اس میں وہ بھی آپ دیکھیں نا، وہاں پہ تو پھر 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر بھی آتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے پھر ہی ہے جی. مطلب ایسی بہت ساری بالکل مثالیں ہیں. جعلی تو رپورٹس بھی کہتے ہیں جی آتی ہم ہیں. سیاست نہیں کریں گے. تو آپ لوگ تو سیاست کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، کوئی بھی ہو. تو انہی ایشوز کے اوپر تو آپ نے سیاست کی ہے، صحیح. اور عوام کو ایک ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. کہتے ہیں نہیں جی معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے. تو بتائیں نا ذرا. کہتے تھے کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح عمران خان کو سپورٹ کی تھی، ہمیں 30% بھی کر دیں تو ہم پاکستان میں ہر چیز کو جو ہے نا ویل پٹ ایوری تھنگ آن رائٹ ٹریک. تو 5 بجٹ تو آ گئے، اور آپ کو کتنا سپورٹ کرے اسٹیبلشمنٹ. مطلب معاملات مزید بگڑے ہی ہیں، بگڑے ہی ہیں سنورے نہیں ہیں. حالات. دیکھیں آپ کے سامنے، اب یہ کہہ دیں گے نہیں جی اس کی ساری وجہ وہ ایران امریکہ کا معاملہ ہے. بھئی ایران امریکہ نے یہ تو نہیں کہا کہ پاکستان کے اندر صحت اور تعلیم کے معاملات بھی آپ ٹھیک نہ کریں. بالکل جی، بالکل. یہ جو کھرا ہے رانا صاحب ادھر ہی جاتا ہے، جی مطلب بالکل ساری ادھر ہی ہے. برائیوں کا اور جی ساری جی جی خرابیوں جی کا، بالکل. وہ کیا کریں. بہرحال جی یہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو انٹیکٹ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس کو کنٹیسٹ کرتی ہے، نظر ثانی نہیں ڈالتی ہے، یا اس کے اوپر عمل کر لیتی ہے، یا پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ پٹیشن جو ہے وہ حکومت کے خلاف دائر کرے. یہ آنے والے آئندہ چند گھنٹوں میں یہ چیزیں انفولڈ ہو جائیں گی.